لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب وقال اللہ سبحانہ وتعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حجاج اکرام، آپ حضرات بڑے ہی خوش نصیب و سعادت مند ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں میں سے ہمارا انتخاب فرمایا اور ہمیں اپنے گھر کی حاضری کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا ہے، ہم کو بلایا ہے۔ اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اور جب اپنے گھر کے لیے بلایا ہے تو گھر کے اندر آنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں، اس طریقے سے اور ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر جایا جائے گا تو وہ اللہ کو پسند ہوگا اور اس کے اوپر انعام ملیں گے، اس کے اوپر جو اجر و ثواب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں وہ اس کے ہم مستحق بنیں گے۔ اس لیے حج جیسا اہم فریضہ جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور کتنے لوگ بلکہ بیشتر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ حج کر لیتے ہیں، اس کے بعد بیشتر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ حج نصیب نہیں ہوتا۔ وہ تو خال لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں کہ جو بار بار حج کے لیے جاتے ہیں، وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ اس لیے جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں اور یہ بھی سن چکے ہیں کہ حج کے جو اعمال ہیں اس کا کوئی نمونہ اور کوئی نظیر دنیا کے اندر کہیں نہیں پائی جاتی، اس لیے وہاں جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم جانے کے بعد ہم وہاں پر پریشان ہو جائیں، دقتیں اٹھائیں اور وہاں پر ہم پوچھنے لگیں کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے اور اب کیا کرنا ہے۔ ایسا بہت دیکھا گیا ہے کہ حجاج اکرام جو بغیر سیکھے ہوئے چلے جاتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ارادے ہوتے ہیں، بڑی تمناؤں کے بعد اور بڑی محنت کے بعد پیسہ اکٹھا کر کے وہ حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک کام رہ جاتا ہے کہ وہ سیکھ کر نہیں جاتے، تو وہاں جانے کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، اور حجاج اکرام جو کئی مرتبہ حج کیے ہوئے ہیں ان کا تو تجربہ ہے کہ اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ طواف کیسے کرنا ہے۔ مکہ کے اندر رہ رہے ہیں، مطاف کے اندر بھی داخل ہو گئے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب حج کے لیے گئے ہیں، تلبیہ یاد نہیں ہے، تلبیہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، احرام کی نماز پڑھنی ہے اس کو انہوں نے پڑھا نہیں، چونکہ سیکھا نہیں ہے، تو جب سیکھے بغیر جائیں گے تو یہی حال ہوگا۔ اور وہاں پر ان سب بڑے بڑے جنایت اس کو کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے جرم ہیں،
اور اس کے اوپر وہاں پر اس جنایت اور جرم کے پاداش کے اندر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑے خرچے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حاجیوں کو چاہیے کہ وہاں پر جتنے بھی اعمال کرنے ہیں اس کو سیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، کس جذبات کے ساتھ کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ اسی کی یہاں پر مشق کرائی جاتی ہے، اسی کے یہاں پر بیان ہوتا ہے، مذاکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب یہاں پر مذاکرہ میں خوب دھیان سے ہم سنیں گے تو انشاءاللہ وہ دقتیں نہیں آئیں گی اور اس کا فائدہ ہر آدمی محسوس کرتا ہے۔ تو ابھی آپ کل کے درس میں آپ نے سماعت فرمایا تفصیل کے ساتھ کہ پہلے جو شروع میں جانے والے ہیں یا حج کمیٹی سے جانے والے حضرات ہیں یا وہ ٹور والے جو شروع میں جا رہے ہیں، تو ان کو پہلے یہ ٹور آپریٹر ہوں چاہے حج کمیٹی والے ہوں، یہ مدینہ المنورہ لے کر کے جائیں گے۔ وہاں پر 8 دن گزارنے کے بعد، 8 دن یا کم و بیش 8-9 دن بھی ہو جاتا ہے، وہاں رکھنے کے بعد وہ مکہ المکرمہ کے لیے روانہ کر دیتے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ کے اندر ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، کتنے ادب کے ساتھ رہنا ہے، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کو ہر وقت ہمیں مستحضر رکھنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ بات آ چکی ہے کہ ہمیں وہاں پر مدینہ طیبہ کی حاضری میں ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا ہے کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، آپ کی معیت حاصل ہوگی اور آپ کی سفارش کے ہم مستحق بنیں گے۔ تو درود و سلام ہمیں وہاں پر پڑھنا ہے۔ اور ایک بات اور بتائی گئی تھی کہ وہاں پر رہتے ہوئے ہمیں 40 وقت کی نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ اس کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہمیں وہاں کی 40 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمیں پڑھنی ہے۔ تو اس کے اوپر حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 چیز کی گارنٹی مل جاتی ہے، ایک یہ ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ ایسا بندہ جو 40 وقت کی نماز وہاں پر با جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا کہ ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے، اس کے اندر نفاق نہیں پایا جاتا۔ دوسرا، یہ بندہ جہنم میں جانے والا نہیں ہے، یہ جنتی بندہ ہے۔ تو اس کا بہت اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے جو زیارت کرانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لے کر کے جاتے ہیں، اسی اعتبار سے لے کر کے جاتے ہیں کہ فجر کے بعد لے کر کے جاتے ہیں، 7 بجے لے کر کے جائیں گے، 6 بجے لے کر جائیں گے، ان کا جو ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ظہر سے پہلے بہت پہلے ہی آ کر کے ہمیں اپنے مقام پر چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی دقت نہیں۔ لیکن بعض حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے طور پر بھی زیارت کرتے ہیں، تو اس میں یہ اندیشہ ضرور ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی وقت کی نماز مسجد نبوی سے الگ ہو جائے، وہاں پر ہم نہ پڑھ سکیں، تو اس کا خیال رہے۔ جیسے کہ وہ جو زیارت کرانے والے ہوتے ہیں وہ کچھ مخصوص اور متعین مقامات کی زیارت کرا دیتے ہیں، کچھ اور مقامات ہوتے ہیں جہاں پر لوگ جانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اگر موقع ہو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو جانا چاہیے۔ جہاں پر سب سے پہلی چیز اس کے اندر بدر کا میدان ہے جو تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے مدینہ طیبہ سے۔ وہاں پر تو بہت عمدہ قسم کی یعنی کہ ایک پکنک اسپاٹ بنا دیا ہے، لیکن وہ حالانکہ اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی ہے، غزوہ ہوا ہے، وہ جنگ بدر ہے جو سن 2 ہجری کے اندر ہوئے تھے۔ وہ بڑی عجیب جنگ تھی کہ مسلمان 79 تھے، 313 تھے، اور اس کے مقابلے میں کفار 1000 کی تعداد میں تھے اور پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں پر حق کو غالب کیا، یعنی مسلمانوں کو غالب کیا، فتح کیا، اور ان کو شکست فاش ہوئی تھی۔ ان کے بڑے بڑے 70 سردار قتل کیے گئے تھے اور 70 سردار قید کر کے مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے، ان کو لے کر کے آیا گیا تھا۔ تو وہاں پر بھی اگر جانا چاہیں، لیکن وہ ان زیارت کے اندر نہیں لے کر کے جاتے ہیں، آپ اپنے طور پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اور باقی اور بھی کچھ خاص مقامات ہوتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ وہاں کی نماز ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے، اس کا ہر حال میں خیال رہے، اور آپ کوشش کریں گے، اللہ سے توفیق مانگیں گے تو اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوتا۔ 40 وقت کی نماز اور 8 دن گزارنے کے بعد آپ کو پہلے ہی سے اطلاع دے دی جائے گی کہ آپ کو اب مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہونا ہے، ٹائم پہلے سے بتا دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کل بتایا جا چکا ہے کہ اب چونکہ اب ہمیں جو عمل کرنا ہے مکہ میں جا کر کے سب سے پہلا عمل وہ عمرہ کا عمل ہوگا۔ تو عمرہ کے لیے اس کے اندر پھر یہ ہماری جو لباس ہے، سویلین ڈریس ہے، یہ نہیں چلے گا
اس کے اندر احرام کی 2 چادریں چلیں گی جو ہر حاجی اس کا انتظام کر کے جاتا ہے، 2 جوڑی 1 جوڑی لے کر کے جاتا ہے۔ تو اس کو کہا گیا کہ اپنے جو سامان پیک کرتے ہیں ان سامان پیکنگ والے جو بس میں کے اندر رکھ دیں گے تو پھر وہ آپ کو مکہ المکرمہ ہی میں ملیں گے، لیکن جو ہمارے ہینڈ بیگ ہوں گے یہ ہماری چادر اس کے اندر ہونی چاہیے، یا اس سے بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں مکہ المکرمہ کے لیے، بس پر سوار ہونا ہے اور احرام کے لیے ہمیں غسل کرنا ہی ہے، اپنے مقام پر اپنے ہوٹل کے اندر ہی مدینہ کے اندر ہی ہمیں غسل کر لینا ہے، تو جب ہم غسل کر لیے ہیں تو اسی وقت ہم احرام کی چادر بھی پہن لیں تو الگ سے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بہرکیف یہ انتظامی امور کے اعتبار سے ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ جو ہم حج کے ارادے سے نکلے ہوئے ہیں تو حج کی چونکہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قسم حج کی ہے حج قران، دوسری قسم ہے حج تمتع، اور تیسری قسم ہے حج افراد۔ قران کے معنی آتا ہے ملا دینا، اور تمتع کے معنی نفع اٹھانا۔ تو حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی میقات سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھ لے، بیچ میں کھلے گا نہیں، پہلے عمرہ کے اعمال ادا کریں گے، اس کے بعد وہ اسی طریقے سے احرام کے اندر رہیں گے، اور حج کے جب ایام شروع ہوں گے تو حج کے اعمال کرنے کے بعد پھر حلق کرا کر کے فارغ ہوں گے، تب ان کا احرام کھلے گا۔ جو شروع میں جانے والے کے لیے یہ کافی مشقت کی چیز ہے، اس لیے اس کی رائے نہیں دی جاتی ہے۔ جو اخیر میں جاتے ہیں، جن کو بس حج سے 1 2 دن 3 دن پہلے کا ان کو وقت ملتا ہے حج سے پہلے، ان کے لیے مناسب ہوتا ہے کہ ہاں وہ قران کر لیں، تو 2 3 دن آدمی کا انتظار کر لینا، رک جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عام طریقے سے حج تمتع کی ہی ترغیب بھی دی جاتی ہے، اسی اعتبار سے بیان بھی ہوتے ہیں اور وہ آسان بھی ہوتا ہے۔ تو دوسری قسم ہے تمتع کی، کہ اس کے اندر بھی حاجی دونوں عمل کرے گا، قران کے اندر بھی دونوں عمل کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے اور لیکن احرام نہیں کھلتا، اس کے بعد حج کرتا ہے تب احرام کھلتا ہے۔ تمتع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کرے گا، عمرہ کے اعمال کرنے کے بعد حلق کرا لینے کے بعد یہ اس کا احرام کھل جائے گا، نہا دھو کر کے پھر اپنے لباس کے اندر آ جاوے گا، جو ہم لباس روزانہ ہم پہنتے ہیں اس لباس کے اندر آ جاوے گا۔ اور پھر جب حج کے ایام شروع ہوں گے 7 تاریخ 8 تاریخ کے، تو پھر حج کی نیت سے احرام باندھنا ہوگا پھر سے۔ تو اس کے اندر اسی طریقے سے کہ پوری پاکی صفائی کے ساتھ حجامت بنا کر کے پوری پاکی صفائی کے ساتھ ہمیں احرام باندھنا ہے حج کی نیت سے، احرام کی نیت سے نماز پڑھنی ہے، پھر حج کے اعمال ہوں گے وہ آپ کو بعد میں آئیں گے آپ کے سامنے۔ لیکن تمتع کے اندر، تمتع مطلب ایک ہی سفر میں ہم دونوں چیزوں سے، دونوں عمل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے اس کا نام حج تمتع ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ اور تیسری قسم حج افراد، کہ حاجی اپنے مقام سے جب چلا ہوا ہے تو یہ افراد یعنی صرف ایک حج ہی کرنے کا ارادہ ہو، اس کا عمرہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، تو جائے گا تو احرام کی حالت میں جائے گا، لیکن اس وقت تک حج کے اعمال کرنے تک یہ حالت احرام میں ہوگا، اور جب اعمال حج کر لے گا تو اس کے بعد یہ فارغ ہوگا، اس کا احرام کھلے گا۔ تو جو شروع میں جانے والے حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی اس کی رائے نہیں دی جاتی ہے کہ آپ قران کریں یا حج افراد کریں۔ جو بالکل آخر میں جاتے ہیں، جو حج کے قریب پہنچتے، ان کو اس کی اجازت ہوتی ہے، ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ چاہے قران کر لیں چاہے افراد کر لیں۔ تو یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کو جو حج کرنا ہے وہ حج تمتع کرنا ہے۔ اب اس کی ترتیب ایک تو یہاں سے جانے کے اعتبار سے آپ کے سامنے آ گئی کہ پہلے ہم مدینہ المنورہ جائیں گے، وہاں پر مدینہ کے اندر ہمیں 40 وقت کی نماز پڑھنی ہے، وہاں پر بہت ساری جو زیارتیں اس کو کرنی ہے، ریاض الجنہ کے اندر ہمیں جانا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں، بالکل ہر وقت مستحضر رہے کہ ہم ایسے مقام کے اندر پہنچ گئے ہیں کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ من حج فلم یزرنی فقد جفانی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص حج کے ارادے سے آئے اور میری زیارت نہ کرے تو گویا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو حاجی کو چاہیے ہی کہ وہ حج کر لے، وہ زیارت کر لے۔ تو اب مدینہ المنورہ میں 8 دن گزار لینے کے بعد اب
معلم کی طرف سے ہمیں بتا دی جائے گی، ہمارے جو ٹور آپریٹر ہوں گے اس کی طرف سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں کس وقت جانا ہے، یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو نہا دھو کر کے احرام کی نیت سے غسل کر کے، اور اگر چاہیں تو احرام کی چادر پہن کر کے چلے جائیں۔ عورتیں، ان کا بھی احرام جو ہوتا ہے یہ مردوں کا احرام کا کپڑا ہوا، احرام کی نیت سے ہمیں 2 رکعت نماز یہاں پڑھنی ہے، یا تو ہم جا کر کے جو مدینہ کی میقات ہے ذوالحلیفہ، مسجد ذوالحلیفہ وہ میقات ہے، تو وہاں پر جانے کے بعد، اس کے آگے میقات ہے لیکن وہی اس کی وہیں پر بس رکتی ہے، تو وہاں پر جانے کے بعد ہمیں 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے وہیں پڑھ لیں، اور وہیں پر رہتے ہوئے جو نماز پڑھنی ہے احرام کی نیت سے، وہ 2 رکعت نماز ہے، نفل ہوگی نماز، اور اس کی پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھواللہ احد، یہ پڑھنا مستحب ہے، اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے سر ڈھانک کر کے پڑھیں گے، چونکہ ابھی آپ حالت احرام میں نہیں ہوئے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنا سر کھول لیں گے، اور پھر یہاں پر آپ کو نیت کرنی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ عربی میں یاد ہے تو عربی میں ہم نیت کر لیں، اور اگر عربی میں نہیں تو اردو میں اگر ہم پڑھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، تو اردو میں کہہ دیں کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، اور اس کے تمام اعمال ہمارے لیے آسان فرما اور قبول فرما، یہ اس کا مطلب۔ تو اس طریقے سے آپ نیت کر لیں گے۔ اب نیت کرنے کے فوراً بعد آپ کو 3 مرتبہ لبیک پڑھنی ہے، 3 مرتبہ لبیک پڑھنی ہے، جو لبیک ابھی آپ کو پڑھایا گیا۔ مرد حضرات اس کو بآواز بلند پڑھیں گے، عورتیں جو ہوں گی وہ اس کو اب ہلکی آوازیں پڑھیں گی کہ وہ خود پڑھیں اور خود ہی سنیں، اس طریقے سے پڑھیں گے وہ بھی 3 مرتبہ۔ اس کے بعد ایک بڑی جامع دعا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اس کو بھی پڑھ لیں، یہ بھی بڑی اچھی جامع دعا ہے۔ اور اگر نہیں بھی پڑھیں گے، نہیں یاد ہے، تو بھی آپ کا احرام بن گیا۔ تلبیہ تو پڑھنا ہی پڑے گا، اس لیے تلبیہ کا یاد کرنا ہر حاجی کے لیے، ہر حجن کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اب جب آپ کا احرام بن گیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی احرام کی نیت سے، آپ نے عمرہ کی نیت کر لی، اب آپ ہو گئے محرم، یعنی اب آپ نے گویا کہ اپنے اوپر بہت ساری وہ چیزیں جو پہلے ہمارے لیے حلال تھیں، ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، یعنی سب چیزوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ساری وہ چیزیں جو پہلے ہمارے لیے حلال تھیں، احرام باندھنے کے بعد وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کا خیال رہے کہ اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو حالت احرام میں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ احرام کے ممنوعات میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ ممنوعات کی قبیل سے ہیں اور کچھ مکروہات کی قبیل سے ہیں، جیسے جو احرام کے اندر ممنوعات ہے، حرام ہے، نہیں کرنا ہے ورنہ بہت اس پر دم واجب ہو جائے گا، جیسے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یا اس سے متعلق باتیں کرنا، کسی بھی گناہ کا کام کرنا، دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا یا کسی شکار کرنے والے کی اس کام میں مدد کرنا، اپنے بدن کے جو مارنا، خوشبو لگانا، ناخن تراشنا، بدن کے کسی حصے کا بال کاٹنا یا توڑنا، سر یا چہرے کو کپڑے سے ڈھانک لینا، ایسا جوتا پہننا جس سے پورا پیر یعنی قدم چھپ جائے، سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر اور منہ پر پٹی باندھنا، یہ سب چیز ممنوعات ہیں، بالکل حرام ہے، نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مکروہات بھی ہیں، عمل کرنے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، ہمیں ان دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جیسے بدن سے میل دور کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بدن میں اگر میل کچیل والا ہو گیا بدن، تو حاجی تو میلا کچیلا ہوتا ہی ہے، اللہ کو یہی ادا پسند ہے، تو اگر بدن میں میل بھی آ گئی ہو، پسینہ بھی آ گیا ہو، تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ کو یہی ادا اس وقت محبوب ہے۔ تو بدن سے میل کو دور نہیں کرنا ہے کہ ہم اس سے تولیہ سے رگڑ کر کے یا کسی اپنے ناخن سے، اپنے ہاتھ سے، کسی کپڑے سے اس کو دور کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے بچنا ہے۔ غیر خوشبو والے صابن سے سر، داڑھی یا بدن کو دھونا، ایک تو ہے خوشبو ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے، خوشبو والے صابن یا خوشبو والی چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ
بدن کی صفائی کے لیے حالت احرام میں غیر خوشبو والے صابن کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے کہ کوئی استنجا کر کے بیت الخلاء سے آیا ہے تو اب اس کے لیے صابن کا استعمال کرنا اس کے لیے منع ہے، مکروہ ہے۔ ہاں، اور رگڑ کر کے ہاتھ کا صاف کیا جا سکتا ہے، صرف استنجا کے لیے اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ داڑھی یا بدن کو دھونا، سر یا داڑھی میں کنگھی کرنا، سر یا داڑھی اس طرح کھجلانا جس سے بال یا جوں گرنے لگے، داڑھی میں خلال کرنا، اوپر کی چادر یا نیچے کے تہبند میں گرہ لگانا یا پن وغیرہ سے باندھنا، خوشبو سونگھنا یا خوشبودار چیز کو چھونا، خوشبو سونگھنا یا خوشبودار چیز کو چھونا یا استعمال کرنا، تکیہ پر منہ کے بل لیٹنا، تہبند میں نیفا بنا کر ازار بند ڈالنا، یعنی کہ احرام کی جو چادر ہے اس کے اندر ہم نیفا بند بنا کر کے اس کے اندر ازار بند ڈال کر کے اس سے ہم ٹائٹ کر لیں، اس کے باندھ لیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ سب چیز مکروہ ہے۔ غرض یہ پابندیاں ہیں حالت احرام میں، یہ آپ کے سامنے آ گئی، اس کا ہر وقت مستحضر رہے کہ اس کے اندر ان کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ حالت احرام میں ہیں، اب آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے مکۃ المکرمہ کے لیے، تو اب پورے سفر کے اندر ایک بات یاد رہے کہ پورے سفر کے اندر لبیک کا ترانہ ہر وقت جاری رہے گا، تھوڑے وقفے کے ساتھ جب بھی ہم پڑھیں گے 3 مرتبہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، خوب اچھے انداز میں، خوب اچھے طریقے سے ہمیں اس کو پڑھتے رہنا ہے، اس لیے کہ حاجی کا ترانہ یہی ہے، حاجی کا یہ ترانہ ہے اور اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور گویا اس اعلان کا جواب ہم دے رہے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے بلایا ہے، میں آ رہا ہوں اور آنے کے لیے بالکل بےتاب اور بے قرار ہوں، بس یہ ترانہ پڑھتے ہوئے ہمیں سفر۔ خوشبو کے بارے میں مولانا بتا رہے ہیں کہ خوشبو کو قصداً سونگھنا یہ منع ہے، اس لیے کہ اگر کوئی متر کی دکان میں جاتے ہیں تو بھی خوشبو ملتی ہے، حرم کے پاس یا بیت اللہ کے قریب میں ہے تو بھی ہمیں خوشبو محسوس ہوگی، یہ تو آٹومیٹک ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، ہم اس کی قصد سے نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں خوشبو سونگھنا ہی ہے، کہ کوئی گلاب کا پھول لے کر کے خوشبو سونگھ رہا ہے، منع ہے، کوئی عطر کی شیشی لے کر قصداً سونگھ رہا ہے، یہ منع ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غرض اب وہاں سے ہم نکلے ہیں۔ اچھا یہ بات ایک بار اور بتا دوں ایک چیز، کہ آپ جس بس پر سوار ہو کر آ رہے ہیں تو آپ کو آپ کا بس نمبر بھی معلوم ہونا چاہیے، بس کا نمبر آپ کہیں پر نوٹ بھی کر لیں، بس کے ڈرائیور کا یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کا موبائل نمبر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر بس ہزاروں کی تعداد میں رہے گی، جب ذوالحلیفہ پہنچیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں ایک جیسی بسیں آپ کو ملیں گی، اور ہمارا اور آپ کا سفر شاید پہلی بار کا ہو، تو بس ہماری کہاں پر کھڑی ہے، اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی بس لائن سے کھڑی رہتی ہے، تو ہمیں بس نمبر یاد ہوگا تو ہم احرام کی نماز اور نیت کرنے کے بعد ہمیں واپس اپنے بس کے اوپر بیٹھنا ہوگا، تو ہمیں نمبر بھی یاد رہے اور موبائل نمبر بھی اپنے کسی ساتھی کا، اپنے گروپ میں لوگوں کا لے لیں کہ خدا نخواستہ اگر بھول جاتے ہیں تو موبائل کے ذریعے کانٹیکٹ کر کے ہم وہاں پر پہنچ سکیں آسانی کے ساتھ، تو انتظامی طور پر اس کو بھی ہمیں کر لینا ہے۔ اور مدینہ طیبہ سے جب ہم نکلے ہیں تو ایک چیز ہے کہ ٹائم کا خیال رکھیں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ بتا دیا گیا کہ 7 بجے آپ کی بس روانہ ہوگی، 9 بجے ہوگی، 10 بجے ہوگی، جو بھی ٹائم دے دیا جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس سے پہلے آپ بس پر سوار رہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ بھائی بس تو ہمیں لیے بغیر جا نہیں سکتی ہے، اب بس والے کی تو ذمہ داری ہے کہ جتنے حاجی کو کہا گیا اس کو وہ لیں گے، لیکن آپ کی وجہ سے، ایک حاجی کی وجہ سے اس پر بیٹھے ہوئے 40 اور 45 حاجیوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ایذاء مسلم ہے، یہ حاجی یہ دوسرے کی تکلیف دینے کی وجہ سے گناہ گار ہو رہا ہے، اس لیے اس کا خیال رہے کہ ہمیں جو وقت دیا جائے اس سے پہلے ہم اس کام کو کر لیں، اس بس کے اندر سوار ہو جائیں۔ اب یہ بس ہمیں لے کر کے چلے گی، اب یہ مدینہ المنورہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے وہ تقریباً 400-450 کلومیٹر کا راستہ ہے، تو وہاں جا کر کے وہ 2 مرتبہ وہ بیچ میں رکیں گی جہاں پر کھانا پینا کا انتظام ہو، مسجد ہوں گی، وہاں پر اتر کر کے آپ کو کھانا پینا بھی کرا دیں گے، ایسے ہی 2 جگہ پر وہ روکتے ہیں، اسٹاپ کرتے ہیں۔
بیچ میں بھی رکتی ہے کہ وہ جو سرکاری فارمیلٹیز ہوتی ہیں، چیک کیا جاتا ہے بس کے اندر کتنے لوگ ہیں اور پاسپورٹ چیک کیا جاتا ہے اور اس سے ملان کر کے پھر آگے روانہ کیا جاتا ہے. تو یہ سب فارمیلٹی ہوگی، اس سے آپ کو گھبرانا نہیں ہے. یہ سب ہوں گے اور پھر آپ بغیر کیف آپ مکہ المکرمہ پہنچیں گے. ان بس والوں کو یہ معلوم ہے کہ آپ کو کہاں روکنا ہے، آپ کو کس جگہ پر کس ہوٹل کے پاس روکنا ہے، وہ بس والے کو معلوم ہے. اس میں نہ ہمیں عقل لگانی ہے نہ ہمیں کوئی مشورہ دینا ہے، یہ سب فضول ہوگا. تو خیر وہ بس ہمیں ہمارے مقام پر پہنچا دے گی. وہاں پر جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو سامان ہوں گے ان کو ہمیں اتار لینا ہے. وہ سامان تو وہ بس والے اتار دیں گے، بس ہمیں ہمارا سامان اتر گیا ہے، بس اس کو الگ کر کے اپنے ہوٹل کے اندر رکھ لینا ہے، لے آنا ہے. اب اس کے اندر بھی جو کل بھی بتایا مولانا نے کہ اس کا یہ بات یاد رہے ہمیشہ کہ ہمارے اندر ایثار ہونا چاہیے، محبت اور ایثار ہونا چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے. کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی اتنا لمبا سفر کر کے آتا ہے تو ہر آدمی چاہتے ہیں کہ جلدی سے میں خالی ہو جاؤں، جلدی سے میں فارغ ہو جاؤں، اپنے مقام پر ہم پہنچ جائیں، اپنے کمرے میں ہم جلدی سے پہنچ جائیں، سب سے پہلے پہنچ جائیں. آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ نہیں بھائی میں تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا ٹھیک ہے، لیکن ہم دوسرے کے دوسرے کے کام آ سکیں، ہم سے پہلے دوسرے ساتھی چلے جائیں، ان کے دل سے جو دعا نکلے گی ہماری خدمت سے، ہمارے ایثار سے، وہ ہمارے لیے بڑی کارگر ہوگی. تو اس کا خیال رہے کہ حاجی کے اندر ایثار ہو، محبت ہو، اس جذبے کے ساتھ ہمیں ہر جگہ اس کا مظاہرہ کرنا ہے. اور کہیں پر بھی ان ہلکی پھلکی مصیبت اور صعوبت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے چڑچڑاپن نہیں آنا چاہیے. اسی لیے فرمایا گیا فَلَا رَفَثَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ اس کے اندر کوئی رفث بھی نہیں ہوگا، کوئی فالتو بات، غلط کام بھی نہیں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے. تو یہ بات ہر وقت مستحضر رہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے. اگر حالات ایسے بن بھی جاتے ہیں تو بھی بچنا ہے. بہرکیف آپ مکہ المکرمہ کے اندر اپنے ہوٹل کے پاس پہنچ گئے تلبیہ پڑھتے ہوئے. اب آپ وہاں پر جائیں گے، آپ کے پاس دیکھو مدینہ المنورہ کے اندر آپ کو ایک نسک کارڈ دیا گیا تھا، وہ کارڈ آپ کا ہر وقت رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ جائیے کہ یہ کارڈ ہر چیز کا متبادل ہے. آپ کے پاسپورٹ کا متبادل ہے. مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ، اس کے اندر رہنے کا گویا ایک سرٹیفکیٹ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو نہ آپ کو حرم میں داخل ہونے دیں گے، بلکہ آپ کو مکہ میں بھی رہنے نہیں دیں گے کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے اجنبی، تو آپ کو وہاں سے چلتا کر دیں گے کہ آپ یہاں پر نہیں رہیں گے. تو ایسا ہوا ہے، اس لیے اس کارڈ کا بہت خیال رکھیں گے کہ وہ کارڈ ہمیں لگا کر کے جانا ہے. کتنے لوگ لوٹا دیے گئے، بڑی سفارش کے بعد پھر ان کو بلایا گیا کہ ہاں وہ اپنا کارڈ لے کر آؤ تب یہاں پر داخل ہو گئے. تو خیر آپ مکہ المکرمہ میں آ گئے. اس کے اندر بھی آپ کا جو کمرہ ہوگا وہ پہلے ہی سے الاٹ ہوگا، اس میں کوئی تخییر نہیں ہوگی، کوئی اختیار نہیں ہوں گے کہ آپ کس کمرہ میں رہنا چاہیں گے، کس کے ساتھ رہنا چاہیں گے. ایسا یہاں پر کچھ نہیں. وہ پہلے سے آپ کے کمرے کے دروازے کے اوپر وہ پرچیاں لگی ہوئی ہوں گی اور نیچے معلوم ہوگا کہ آپ کو کس کمرے کے اندر جانا ہے. بس کاؤنٹر پر جا کر کے آپ کو چابی لینی ہے، آپ کو بتانا ہوگا کہ میرا یہ نام ہے، اور وہاں پر ہمارے جو ساتھی ہوں گے وہ آپ کی مدد کر دیں گے، کاؤنٹر والے بھی آپ کی مدد کریں گے. بس وہاں پر جانے کے بعد آپ ہوٹل کا بھی آپ وزٹنگ کارڈ رکھ لینا سب لوگ، اس لیے کہ ہم ہوٹل سے جب نکلیں گے، نماز کے لیے جائیں گے، عمرہ کے لیے جائیں گے اور اعمال کے لیے نکلیں گے، تو خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوا کہ ہم راستہ بھول گئے تو اس کارڈ کے ذریعے سے رہبری ہو جائے گی اور لوگ ہمیں ہمارے ہوٹل کے اندر پہنچا دیں گے. وہاں پر جو پولیس ہوتی ہے، شرطی جس کو کہتے ہیں، وہ سب ہماری مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. غرض یہ کام کرنے کے بعد آپ تھکے ہوئے ہوں گے، وہاں پر آپ ریلیکس ہو جائیں، تھوڑا ریلیکس ہونے کے بعد کچھ کھا پی بھی لیں. لیکن جو سب سے بڑا عمل اس وقت کا ہے وہ آپ کو کرنا ہے، اور اسی کو آپ کو بتایا جائے گا کیسے کرنا ہے، کس جذبات کے ساتھ کرنے ہیں اور کس طریقے سے کرنے ہیں. وہ عمرہ والا عمل ہے. عمرہ کے اندر 4 عمل کے مجموعے کا نام عمرہ ہے. موٹی موٹا سمجھ لیجیے 4 عمل کرنا ہے عمرہ کے اندر. ایک تو احرام باندھنا تھا، وہ آپ مدینہ المنورہ میں میقات کے اوپر آپ نے احرام باندھ لیا، یعنی نیت کر لی ہے، ایک چیز. دوسری چیز ہے اب آپ کو عمرے کا طواف کرنا ہے. تیسری چیز سعی کرنا ہے صفا مروہ کے درمیان. اور چوتھی چیز ہے
بال کا مڈانا یا کٹانا، یہ 4 عمل کر کے آدمی کا عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ 4 عمل ہمیں کس طریقے سے کرنے ہیں اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب حالت احرام میں ہے، وہ ساری باتیں ہر وقت ہمیں ملحوظ، ہر وقت مستحضر رہنی چاہیے کہ اس کا کہیں اس کے خلاف کچھ نہ ہو جائے۔ اپنے کمرہ سے، اپنے ہوٹل سے ہمیں نکلنا ہے، ٹائم اپنا دیکھ لیں کہ کس وقت ہمارا جانا مناسب ہے، اس لیے کہ حاجی جانے کے بعد سب سے پہلا جو عمل ہوتا ہے اس کام کیے بغیر اس کو چین بھی نہیں ملتا ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب سنت کے مطابق ہمیں ہر کام کرنا ہے، سنت کے مطابق ہر عمل کرنا ہے۔ اب جب ہم اپنے ہوٹل سے نکل رہے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا پڑھ کر کے ہمیں نکلنا ہے کہ جب یہ دعا آدمی پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد، فرشتوں کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر اس کے ہر کام کے اندر بڑی سہولتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دعا پڑھ کر کے ہمیں نکلنا ہے۔ پھر ہمیں لبیک پڑھتے پڑھتے چلنا ہے، اور لبیک کا ترانہ ہمارا اس وقت تک چلتا رہے گا جب ہم مسجد حرام کے اندر اور طواف کرنے جا رہے ہوں، اس سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے۔ طواف کی نیت کرنے سے پہلے ہمیں لبیک پڑھنا ہے۔ جیسے ہی طواف کرنے کا ارادہ ہو تو لبیک ہمارا ترک ہو جائے گا، اب ہمیں طواف والا عمل کرنا ہوگا۔ تو اب پڑھتے پڑھتے ہم مسجد حرام میں، اب ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں مسجد حرام، تو مسجد حرام کے بیچ میں جس کو مطاف کہتے ہیں، اس کے اندر بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ پر جب نظر پڑے تو اس وقت حاجی کو رک جانا ہوتا ہے، اور اس وقت حاجی کو تکبیر کہنا ہے، تحلیل کہنا ہے، اس وقت دعائیں کرنی ہے، اور اس وقت حاجی جو دعا کرتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہاں سے ہم جا رہے ہوں، مسجد حرام میں جا رہے ہوں، تو ہم اپنا سر جھکائے چلیں، سر جھکا کر کے ہم مسجد کے اندر داخل ہوں۔ اس لیے کہ اگر ہم باب فاس سے داخل ہوتے ہیں یا ہم ملک عبدالعزیز گیٹ سے داخل ہوتے ہیں، تو ہم بہت دور سے ہی ہم بیت اللہ کو دیکھ لیں گے۔ اب بیت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی بیت اللہ کو پہلی نظر دیکھے تو اس کو دیکھتا ہی رہے، اور وہیں پر کھڑا ہو جائے اور وہاں پر 3 مرتبہ اس کو کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس کی دعا لکھی ہوئی ہے کہ جب بیت اللہ پر نظر پڑ جائے تو 3 مرتبہ اس کو کہنے کے بعد اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابہ وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ واعتمرہ تشریفا وتکریما وبرا اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام اعوذ برب البیت من الدین والفقر وضیق الصدر وعذاب القبر۔ یہ عربی میں دعا لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ دعا اگر یاد نہیں ہے تو اس کتاب سے ہمیں دعا پڑھنی ہے۔ جتنی دعا اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اس دعا کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے بڑے آسان الفاظ کے ساتھ۔ دعا کو بھی یاد کرنا ہے، پلس اس کی جو ترجمہ ہے اردو میں، اس کو بھی ہمیں مستحضر رہنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو عربی میں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ جب مطلب معلوم ہوگا تو پڑھنے میں اور دعا کرنے میں بہت مزہ آئے گا۔ تو خیر، جب بیت اللہ پر نظر پڑے گی تو ہمیں وہیں پر ٹھہر جانا ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ سر جھکائے آپ کو جانا ہے، ملک عبدالعزیز گیٹ سے ہی جانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور وہاں پر جب آپ جائیں گے گیٹ سے تو بیت اللہ بہت جلدی نظر آ جائے گا، تو آپ سر جھکا کر کے جب جائیں گے سیدھے، تو آپ جانے کے بعد پھر آپ کو بائیں طرف جا کر کے پھر اسکلیٹر ملے گا، اس کے بعد آپ کو نیچے اترنا ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر دیکھتے رہے تو بیت اللہ نظر آ جائے گا، تو پھر آپ کو وہیں پر رک جائیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بھی مسجد ہی کے اندر ہے۔ ورنہ اگر ہو سکے تو آپ ایکسیلیٹر سے اتر کر کے نیچے اتر جائیں پھر دیکھیں، لیکن مشکل ہے ایسا۔ سر اتنا بھی مت جھکائیں کہ سر کسی سے آپ ٹکرا جائیں، بس اس کا خیال رہے کہ بس درمیانی نگاہ سے چلیں، اب نیچے ہی دیکھتے رہیں، اوپر تاک کے نہ چلیں۔ بہرکیف جب آپ ملک عبدالعزیز گیٹ سے اندر گئے، کچھ دور چلنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر سکون کی جگہ ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر کے سکون سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، یہاں بھیڑ کا کوئی ریلا ولا نہیں آ رہا ہے، تو وہاں پر کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کو آپ دیکھیے، پھر آپ یہ دعا پڑھیے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر یہ دعا اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابہ، یہ دعا آپ
یاد کر لیں، ابھی موقع ہے، اس کو پڑھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد ہمیں دعائیں مانگنی ہے تفصیل کے ساتھ، جو میں نے کہا کہ اس وقت کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو ہمیں دعا مانگنی ہے۔ اور مانگتا کون ہے؟ جس کے پہلے سے مانگنے کی عادت ہوتی ہے، جس کو پہلے سے دعا کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ تو دعا کرتا ہے، اور اگر دعا کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے تو وہ وہاں پر پریشان ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کیا مانگنا ہے۔ بہر کیف ابھی سے عادت پڑائیں، لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی عادت پڑائیں، اور مزاج بنا کر کے جائیں، یا ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھیں تو بھی ہم پہلے سے اس کا طریقہ سوچ لیں کہ ہمیں آج دعا میں کیا کیا مانگنی ہے۔ جب سوچ کر آئے گا تو وہ دعا بھی مانگے گا، تو مانگنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو وہاں پر بہت ساری دعاؤں میں یہ دعا بھی کر لینا کہ اللہ یہ پورا سفر، یہ حج کا سفر، یہ عمرہ کا سفر، اور یہاں پر قیام کے وقت، اور یہاں پر جو بھی عمل کریں یا اللہ تو اس کے اندر ہمارے لیے سہولت پیدا فرما دے، اور ان تمام اعمال کو قبول بھی فرما لے، اور ہماری زندگی میں ہم اس پورے سفر کے اندر اور آگے بھی ہم جو بھی دعائیں کریں تو ہر دعا کو قبول فرما لے، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ اس طریقے سے ہم دعا کر لیں تو انشاءاللہ پورے سفر کی دعائیں بھی قبول ہوتی رہیں گی۔ تو حج کے سفر میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر دعا کی قبولیت کا ذکر آتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو ان میں سے سب سے پہلی جگہ تو یہی ہے کہ بیت اللہ پر نظر پڑے تو دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ خیر، ہم نے دعا مانگ لی، اب اس کے بعد اب ہمیں چلنا ہے طواف کرنے کے لیے۔ طواف کرنے کے لیے آپ کو مطاف میں جانے کی اجازت ہوگی، اس لیے کہ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مطاف جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، جو وہ بیت اللہ سے سٹا ہوا جو سٹی ہوئی جو زمین ہوتی ہے، فرش ہے سفید ماربل کا، اس کو مطاف بولتے ہیں۔ اس مطاف میں اندر داخل ہونے کے لیے احرام کے کپڑے کا پہننا، یہ سمجھ لو کہ یہ شرط ہے آج کے دور میں، کہ اس کے بغیر اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلے تو بالکل عام تھا کہ ہر آدمی جا سکتا تھا، عمرہ کرنے والے بھی جا رہے ہیں، طواف کرنے والے بھی جا رہے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی جا رہے ہیں، لیکن اب انتظامی امور کی وجہ سے بہرکیف اس طریقے کی سختیاں ہو رہی ہیں کہ ہم احرام کی چادر پہنے بغیر ہم مطاف میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اس لیے جب بھی ہمیں مطاف میں جانا ہوگا تو احرام کی چادر پہن کر ہی جانا ہوگا، ورنہ ہمیں اوپر سے جانے کے لیے ہر وقت کھلا ہے، ہم اوپر جا کر کے ہم طواف بھی کریں گے، چاہیں گے نماز بھی پڑھیں گے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو اب ہم طواف کے لیے مطاف کے اندر گئے ہیں، تو اب طواف کرنا ہے بیت اللہ کا، 7 چکر طواف کرنا ہے۔ اب ہمیں 2 چادر پہننی ہے، ایک تہبند کی جگہ پر ہوتی ہے اور ایک چادر اوڑھنے کی جگہ، کرتے کی جگہ پر ہوتی ہے۔ تو لائے نہیں، کل انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، ہم سمجھا دیا جائے گا کہ کیسے پہننا ہے، کیسے اوڑھنا ہے۔ تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی چادر جو اوپر والی ہے اس کا استباء کر لینا ہے، یعنی دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر کے بائیں کندھے پر رکھ لینا ہے، اس کو کہتے ہیں استباء۔ اب جب ہم مقام ابراہیم نہیں بلکہ ہم جب حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے، حجر اسود بیت اللہ کا 4 کونے ہیں، 4 گوشے ہیں جو اس پر بنے ہوئے بھی ہیں، اس کے 4 گوشے ہیں، اور آج تو سب لوگ دیکھتا ہے، سب جانتے ہیں۔ ایک طرف حجر اسود ہوتا ہے جس کے بارے میں پہلے آ چکا ہے، بتا چکے ہیں مولانا کہ وہ جب مکہ سے جنت سے اترا تھا تو بالکل سفید تھا، لیکن امت کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا، لیکن بہرحال اس کی فضیلت ہے۔ تو اس کو طواف کرنے سے پہلے ہمیں حجر اسود کے سامنے ہو جانا ہے، اس سے تھوڑا سا 1 قدم پہلے ہی ہمیں نیت کرنی ہے 7 چکر طواف کرنے کی۔ تو اس میں نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ میں 7 چکر طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ اس طریقے سے جب ہم نے کہہ لیا، اب ہمیں دائیں طرف سے ہمیں طواف کرنا ہے، اس طریقے سے کہ بائیں کی طرف ہمارے بیت اللہ ہوگا، دائیں طرف سے ہمیں چلنا ہے، ہر خیر کا کام دائیں طرف سے کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں جب طواف شروع کریں گے تو اس میں طواف کی ساری دعائیں حاجی کے لیے آسانی کے لیے لکھ دی گئی ہیں، حالانکہ یہی دعائیں پڑھنا صرف ضروری نہیں ہے۔ جب طواف کی نیت کرنی ہے، پہلے چکر کی دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو تو ہمیں پہلے چکر میں پڑھنا ہی ہے۔ اس کے بعد یہ دعا ہے اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک۔ ہر عمل سے پہلے بہت دھیان کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔ طواف جب شروع کریں گے، حجر اسود کے مقابل میں آئیں گے،
تو اس کو آپ سمجھ لیجئے، وہاں جیسا موقع ملے گا ویسا کیجیے گا۔ تو حجر اسود ہمارے سامنے ہے، فرض کر لیجئے اتنا سامنے ہے، بالکل سینے کے سیدھ میں نہیں، یہ تھوڑا سا ہمارے دائیں موڈے ٹچ کر رہا ہے۔ یہاں ہمیں کھڑے ہو کے نیت کرنی ہے۔ نیت کیا کرنی کہ اللہ میں عمرہ کے 7 چکر طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ پھر ایک قدم دائیں طرف آ کر گویا ہم حجر اسود کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں ہمیں جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ایسے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ ہے طواف کا تحریمہ، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ کو اونچا اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دیا، یہ طواف کا تحریمہ ہو گیا، جیسے نماز کا تحریمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا عمل کیا ہے؟ استلام۔ یہ تو استلام کی پہلی شکل ہے کہ حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ کر اور پیشانی رکھ کر بوسہ لیا جائے، وہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک ہاتھ یا چھڑی ٹچ کر کے اس کو چوم لیا جائے، یہ بھی ممکن نہیں۔ تیسری شکل متعین ہے استلام کی کہ جہاں پر ہم کھڑے وہیں پر اشارہ کریں، ہتھیلی کا رخ حجر اسود کی طرف ہو اور ہتھیلی کی بوجھ اپنے چہرے کی طرف ہو، وہی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چوم لیا۔ اب ہمارا طواف شروع ہو گیا۔ اب وہ دعا ہے اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک و اتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم چلنا شروع کریں گے۔ استوا ہو چکا ہے ہمارا، اور تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح سے اکڑ کر کے، اس کو رمل کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم آپ سمجھ لیں، جیسا موقع ہو ویسا کریں گے۔ اس رمل کرنے میں اس کا دھیان رہے کہ آپ کی مستورات اگر ساتھ میں ان کا ساتھ نہ چھوٹے، بھیڑ زیادہ ہو رک جائیں، جب ذرا جگہ ملے پھر آگے بڑھیں۔ جتنا باہری طرف سے کریں گے اتنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ بھائی صاحب نے بتایا کہ حجر اسود چونکہ ہر وقت بھرا رہتا ہے، نظر تھوڑی آئے گا، لیکن اس کی علامت یہ رہتی ہے کہ جس گوشے میں حجر اسود نصب ہے اس گوشے کے مقابل دالان میں اوپر کی طرف ہر منزل میں ہری لگی ٹیوب ویل لگی رہتی ہے، تو آپ جس طرف بھی ہوں گے آپ کو اسی طرف آنا ہے طواف شروع کرتے ہوئے۔ تو طواف کی شروعات حجر اسود سے ہوگی، اسی طرف سے آپ کو آنا ہے۔ اب آپ کا پہلے چکر شروع ہو گیا۔ اس بات کو دھیان میں رکھیے، نماز کی طرح طواف کے اندر وضو شرط ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا۔ تو شروع میں جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو الحمدللہ غسل ہے یا وضو ہے، باوضو کا داخل ہوں گے، اور دعا وغیرہ مانگنے کے بعد طواف کا عمل شروع ہوگا حجر اسود سے، نیت، اس کے بعد تحریمہ، اس کے بعد استلام، پھر دعا مانگتے ہوئے ہم چلنا شروع کریں گے۔ جو چاہے دعا مانگے، کوئی دعا متعین نہیں ہے۔ جو 7 چکر کی دعائیں ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی مختلف اوقات کی دعائیں ہیں، آپ اور بھی دعا مانگیں۔ خاموش رہنے سے بہتر ہے دعا مانگنا، بلکہ طواف کے دوران میں قرآن کے پڑھنے سے بہتر اور افضل کیا ہے؟ دعا مانگنا ہے۔ بھائی یہ مذاکرہ کی مجلس ہے، اس کے اندر تو یہ چلتا رہے گا۔ اب تو بات آ گئی کہ آپ کو طواف شروع کرنے سے پہلے استلام کرنا ہے، پہلا تحریمہ ہوگا، اس کے بعد ہمیں استلام کرنا ہے، اس کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ آپ اس طریقے سے، اس کے بغیر تو طواف شروع نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بات آ گئی کہ وضو کی حالت ہی میں طواف ہو سکتا ہے، بغیر وضو کے ہو نہیں سکتا، اس لیے آدمی کو وضو ہر حال میں رکھنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر وضو کسی بھی چکر میں ٹوٹ گیا تو پھر ہمیں طواف وہیں پر ختم کر دینا ہے، پھر وضو کر کے آنے کے بعد پھر ہمیں اسی پر بنا کرنا ہے، یا اثر نو ہمیں طواف کرنا ہوگا۔ تو اس کے اندر بھی تفصیل ہے، مسئلہ بتا دیا جائے گا کہ ہمیں کب بنا کرنا ہے۔ ہاں اس کو بھی سن لیں، جیسے کسی کا وضو اگر دوران طواف میں ٹوٹ گیا تو پہلے یہ بتلایا جاتا تھا، اور مسئلہ بھی یہی تھا کہ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، اگر اکثر شوط پورا ہو چکا ہے، یعنی 4 چکر پورا ہو چکا ہے، 5ویں چکر کے دوران یا 6 چکر کے دوران یا 7ویں چکر کے دوران میں وضو ٹوٹا ہے، تو پھر جب وضو کرنے کے لیے جائیں گے، وضو کر کے آئیں گے تو کہ 4 چکر مکمل ہو چکا ہے، اب 5واں جو چکر تھا اس کو پھر شروع کریں گے حجر اسود سے، اگر 5ویں میں وضو ٹوٹا ہے۔ 6 میں ٹوٹا ہے تو 6 چکر شروع کریں گے حجر اسود سے، جہاں سے طواف شروع کرتے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے چکر میں، دوسرے چکر میں، تیسرے یا چوتھے میں ٹوٹ چکا ہے
وضو، تو چونکہ یہ آدھے سے کم ہے اس لیے اب 89 طواف شروع کریں گے وضو کر کے آئیں گے تو. لیکن مسئلے میں گنجائش اس کی بھی ہے، چونکہ اب ازدحام بہت ہوتا ہے، وضو کے لیے جانا آنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اگر پہلے چکر میں ہی ٹوٹ گیا یا دوسرے چکر میں ہی ٹوٹ گیا تو دوسرا چکر نامکمل ہے. اگر پہلے میں ٹوٹ گیا پہلے نامکمل ہے تو وضو کر کے آئیں گے تو پہلا ہی چکر آپ حجر اسود سے شروع کریں گے. دوسرا میں ٹوٹا تو دوسرا چکر حجر اسود سے آپ شروع کریں گے. اب وہ تفصیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، سہولت کے لیے. لیکن اگر نماز کا وقت ہو گیا طواف کرتے ہوئے تو جہاں تکبیر شروع ہو گئی نماز کی وہیں رک جائیں، پھر نماز پڑھنے کے بعد باقیہ طواف پورا کریں گے. وہاں وہ مسئلہ نہیں کہ شروع حجر اسود سے کریں گے. نماز پڑھنے کے لیے جہاں ہم رک گئے جس جگہ بھی، بس نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہیں سے آگے بڑھ کر ہم طواف اپنا باقیہ ماندہ مکمل کریں گے. 7 چکر ہمیں طواف کرنا ہے. شروع کے 3 چکر کے اندر تو وہ جب طواف شروع کیے ہیں تو اس کی دعا جو خاص ہے پہلے چکر میں یہ پڑھنی ہوگی، جیسے بڑی قیمتی دعا ہے. اور جب پہلے چکر کی دعا پڑھنے کے بعد اس میں پورے چکر میں ہمیں دعائیں مانگنی ہیں. جو ہمیں عربی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مانگی ہوئی دعا ہمیں یاد ہے اس کو مانگیں، اردو زبان میں مانگیں، اپنی مادری زبان میں مانگیں، لیکن دعا مانگنا افضل ہے. اور یہ ہمیں دعا کا مانگنا یہ ہمیں صرف 3 گوشے کے اندر ہے کہ حجر اسود سے جب چلے ہیں تو ایک گوشہ جو پہلا آئے گا رکن عراقی، پھر رکن عراقی، رکن شامی، پھر رکن یمانی. تو ہمیں رکن یمانی پر جب پہنچیں گے تو وہاں پر جا کر کے ہمیں ساری دعا کو موقوف کر دینا ہے، رک جانا ہے. اب وہاں سے رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک ہمیں صرف ایک دعا مانگنی ہے اور بار بار مانگنی ہے. تب تک مانگنی ہے جب تک ہم حجر اسود کا بوسہ نہ لیں یا استلام ہم نہ کر لیں. اور وہ دعا مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اتنی دعا یا ربنا آتنا جو ہم پڑھتے ہیں قرآنی دعا ہے، اس کو ہمیں برابر پڑھتے رہنا ہے. شروع کے 3 چکر میں جب ہم طواف کر رہے ہیں تو ایک مسئلہ کہ شروع کے 3 چکر کے اندر ہی ہمیں رمل کرنا ہے، آخر کے 4 چکر کے اندر رمل نہیں کرنا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی پہلے چکر میں یا دوسرے چکر میں بھول گیا یا تینوں چکر کے اندر رمل کرنا بھول گیا تو اس کو ہمیں چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں چکر کے اندر ہمیں نہیں کرنا ہے. بھول گئے، چھوٹ گیا. لیکن استباح ہمارا 7 چکر کے اندر رہے گا. چادر کی جو شکل ہم نے بنائی ہے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر کے بائیں کندھے کے اوپر جو رکھی ہے یہ 7 چکر کے اندر رہے گا. اب جب ہم ایک چکر پورا کیے ہیں تو حجر اسود کے سامنے جب پہنچے ہیں تو پھر ویسے ہی ہمیں استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کے ہمیں اپنے ہتھیلی کو چوم لینا ہے. یہ پہلا چکر ہوا. پھر وہاں سے ہمیں دوسرا چکر شروع کر دینا ہے، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اور اس کے اندر جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں اس کو، اور بھی جو دعائیں جو آپ کو یاد ہے یا یاد کر کے جا رہے ہوں تو ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا ہے. اور جو لوگ کی دعا مانگنے کی عادت ہے عربی کے اندر تو منزل ہوتی ہے، منزل اگر ساتھ میں ہے تو اس سے بڑا کام بن جاتا ہے چہل. بہرکیف یہ دعا ہمیں مانگنا ہے 7 چکر کے اندر، بس رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ہمیں ربنا آتینا ہی پڑھنا ہے. اور یہ ہمارا سارا طواف حالت وضو میں ہوگا، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا. یہ بات آ گئی. اب طواف جب مکمل ہوگا، طواف 7 چکر پورا کریں گے تو ہمارا 8 استلام ہوگا. شروع کیے ہیں استلام کے ذریعے سے اور ہمارا جب ختم ہوگا، اختتام ہوگا تو وہ بھی استلام کے ذریعے سے ہوگا. تو 8 مرتبہ ہمیں استلام کرنا ہے، تو اس کے اندر فرق نہ آوے. اور اس سے پہلے ہم نے 1 مرتبہ تحریمہ باندھا ہے، جس کو بعض لوگ استلام کہہ دیتے ہیں، وہ تحریمہ ہے. تو ملا جلا کر کے اس کو لے کر کے 9 ہوتا ہے. پہلی مرتبہ تو ہاتھ اٹھا کر کے ہمیں چھوڑ دینا ہوتا ہے تحریمہ کے لیے، پھر جب استلام کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے ہمیں چومنا ہوتا ہے. تو ایک طواف کے اندر 8 استلام ہوگا. جب استلام کر لی ہمارا طواف مکمل ہو گیا تو اب واجب الطواف ہمیں ادا کرنی ہے، نماز کی جو طواف کے لیے، طواف کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. ایک چیز بہت اہم رہ گئی، طواف کے دوران میں ایک تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بالکل اس کا دھیان رکھیں. پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اگر مان لیجیے مستورات کے ساتھ چھوٹ گیا، کچھ پیچھے ہو گئی تو آپ رک جائیے، وہ آگے آ جائیں، پھر ساتھ میں چلیے. کوشش کیجیے کہ ساتھ نہ چھوٹے. دوسرے، طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا، یہ مکروہ ہے.
استلام کے وقت جب آپ حجر اسود کی استلام کریں گے ہر طواف کے شروع میں، اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نگاہ پڑ جائے تو، لیکن اس طواف کرتے ہوئے نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ تیسری اہم بات، طواف کرتے ہوئے اگر نماز سے وقت آ جائے تو آپ کچھ وقت پہلے ہی آپ صف میں جگہ لے لیں، ورنہ ہوتا ہے کہ بالکل اخیر میں اگر آپ صف میں جگہ لیں گے تو عورتیں بھی جو کہ طواف کرتی ہیں، اس لیے وہ جگہ لینے کے لیے تلاش کرتی ہیں، وہ بغل میں اگر کھڑی ہو جائیں گی تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دائیں کھڑی ہو جائیں، بائیں کھڑی ہو جائیں، آگے کھڑی ہو جائیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کم از کم جماعت کا جو وقت ہوتا ہے 10 منٹ پہلے اگر آپ صف میں جگہ لے لیں گے تو آپ اس خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے آپ نگاہ رکھیں کہ عورتوں کی جگہ کہاں ہے نماز پڑھنے کی، چکر لگاتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جب آپ کو بیٹھنا ہو صف میں جگہ لینے کے لیے تو آپ اپنی مستورات کو ان کی جگہ پر بیٹھا دیں اور آپ قریب ہی کہیں بیٹھ جائیں، کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر دونوں ساتھ مل کر کے اپنا باقی ایماندار چکر اپنا مکمل کر لیں گی۔ چلیے اب نماز پڑھائیے۔ یہ طواف ہم نے 7 چکر طواف کر لیا، یہ ایک طواف ہوا، لیکن طواف کی تکمیل ہوگی 2 رکعت نماز واجب الطواف کے ادا کر کے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نماز جو ہمارا طواف ختم ہوا ہے وہ آیا وقت کون سا ہے۔ مکروہ تو وقت نہیں ہے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو ہمیں 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنی ہے، نفل ہوگی، اور یہ نماز ہمیں پڑھنی ہے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے پیچھے ہم پڑھیں، بھیڑ وہاں پر بہت ہوتی ہے۔ جو مقام ابراہیم خاص ہے، جو سنہری قبہ ہے، سنہری جالی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے جو نشانات جس پتھر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں وہ اس پنجرے کے اندر ہیں، تو اس کو دیکھنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، عقیدت سے چومنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ وہاں کی جو پولیس ہے، انتظامیہ ہے، اس کو ہٹاتے رہتے ہیں، لیکن بہت ازدحام ہوتا ہے، اس لیے فوراً بغل میں پیچھے تو آپ پڑھ نہیں سکتے اور نہ پڑھنا چاہیے، تو آپ اس کے پیچھے جہاں بھی جائیں، اخیر تک مطاف میں کہیں پر بھی جائیں آپ پڑھ لیں۔ اگر وہاں پر بھی پڑھنے کی یعنی سکون سے پڑھنے کا موقع نہ ملے تو آپ پورے مطاف میں جہاں چاہیں 2 رکعت نماز واجب الطواف ہمیں ادا کرنی ہے۔ اور اس کے اندر، اور یہ بھی پورے سفر کے اندر ہم جب بھی 2 رکعت والی نماز پڑھیں تو اس کے اندر وہی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، یہ پڑھنا یہ مستحب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں عورت، چاہے وہ آپ کی والدہ ہو، چاہے آپ کی بیوی ہو، چاہے آپ کی بہن ہو، بغل میں آئے گی، سامنے آئے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جب 2 رکعت طواف کے بعد پڑھیں گے نفل نماز، یہ آپ کی اپنی الگ نماز ہوگی، آپ کی اپنی ہوگی، مستورات کی اپنی ہوگی، لہٰذا اگر اگل بغل کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے وضاحت کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ تو 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی، آپ کے ساتھ آپ کے مستورات ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے۔ اب آپ کا طواف ابھی ہوا ہے، اور یہ طواف جب ہو گیا 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی، تو اب آپ کے پاس ابھی 2 عمل اور کرنا ہے۔ ایک تو آپ کو زمزم کا پانی پینا ہے، اور یہ مطاف میں چاروں طرف آپ کو مل جائیں گے، لیکن آپ جس طرف ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے اخیر میں جائیں گے تو صحن کے اندر کنارے میں بہت سارے ٹینک لگے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں بہت ساری ہوں گی، اور اس کے اندر سادہ پانی بھی ہوتا ہے، بارد اور ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، اور ڈسپوزل رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں آپ خوب پانی پینا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ پانی آپ کو پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے۔ پانی پینے کے بعد آپ کو دعائیں مانگنی ہے، کتاب میں لکھی ہوئی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا ہے، آپ اس کو پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دعائیں کرنی ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ جس نیت سے اس پانی کو پئیں گے اس کے اندر آپ یعنی کہ جس نیت سے پئیں گے اس میں آپ شفا پائیں گے۔ آپ کسی مرض کے خاتمے کے لیے آپ پئیں گے، یا کسی اور دنیاوی کام کے لیے آپ اس کو پی رہے ہیں، جس نیت سے پئیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ قبولیت دیکھیں گے۔ تو اس لیے آپ پانی پیجئے اور خوب جم کر کے پیجئے۔ یہ بھی آتا ہے منافق جو ہوتے ہیں وہ پانی تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں، زمزم کا پانی، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ پانی پیٹ بھر کر پیتے ہیں۔ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ پانی ہم بہت زیادہ پی لیں گے تو استنجا لگ جائے گی، آپ یہ سوچیں گے تو آپ کو لگ جائے گی، تو آپ کو یہ سوچنا ہی نہیں ہے، آپ پانی پینا ہے۔ ایمان والے سے کہا کہ خوب پیو، ہم خوب پیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ
ٹھنڈا پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ٹھنڈا بہت پینے کا تو نقصان بھی ہوتا ہے، تو آپ سادہ پی لیجئے. کسی کو کھانسی آتی رہتی ہے، کسی کا گلا جام ہے، تو اس کے اندر بہتر تو یہی ہے کہ سادہ پانی پئیں یا اس میں تھوڑی موڑی آمیزش کر کے پی لیں. بہر کیف یہ عمل ہے آپ کو پانی پینے کا. یہ آپ پانی پی لیے، دعا کر لیے. اچھا، واجب الطواف ادا کرنے کے بعد بھی آپ کو دعا کرنی ہے، یہ بات بتایا نہیں. دعا تو ہر موقع پر کرنی ہے، یہ دعا کی جگہ ہی ہے. تو اس کے اندر ہمیں دعائیں تفصیل سے مانگنی. کتاب کے اندر دعائیں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس دعا کو بھی دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی بھی دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے جو اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ سب لکھی ہوئی ہے. جیسے اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا بما قسمت لی یا ارحم الراحمین. آپ اس دعا کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ وغیرہ دیکھ لیں گے. زمزم پینے کے بعد پھر آپ آئیں گے ملتزم کے اوپر. یہ جو حجر اسود ہے اور باب کعبہ جو ہے، کعبہ کے اوپر جو دروازہ بنا ہوا ہے، اس کے بیچ کی جو جگہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں 3.5-4 فٹ قریب ہوں گی، اس کو کہتے ہیں ملتزم. جہاں پر انبیاء علیہ السلام اور ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف نے جہاں پر چمٹ کر کے دعائیں مانگی ہے، اور انہوں نے اپنا تجربہ بتلایا ہے کہ یہاں پر جو بھی دعائیں مانگی گئی ہے اس کی قبولیت کو انہوں نے دنیا کے اندر دیکھا بھی ہے. تو اس لیے وہاں پر اب ہمیں دعا مانگنی ہے. نماز پڑھ چکے ہیں، اب وہاں پر بیت اللہ کے آپ اس کو چمٹ بھی نہیں سکتے، موقع ملے تو بھی نہیں جانا ہے، اس لیے کہ بیت اللہ بالکل خوشبو سے اٹا پڑا رہتا ہے. تو ہمیں بس اس کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر کے ہمیں دعائیں مانگنی ہے. دعا مانگ کر کے اور یقین کے ساتھ کہ ہم دعا مانگے ہیں تو یہ قبول ہوگی. تو یہ عمل آپ کا ہو گیا. اب اس کے بعد آپ دعا کرنے کے بعد اب آپ کا کام رہ گیا ہے سعی کا. عمرہ کے اندر 4 عمل کرنا ہے، 2 عمل ہو گیا. آپ کا احرام والا کام ہوا اور طواف والا کام ہوا. اب آپ کو سعی کرنا ہے صفا مروہ کے درمیان. اب یہ صفا مروہ کے درمیان آپ کو سعی کرنا ہے، تو سعی کے لیے جانے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو پھر طواف کرنا ہے، اور آپ کو ایک مرتبہ پھر استلام کرنا ہے. استلام کر کے آپ کو صفا کی طرف چلنا ہے. استلام ویسے ہی ہوگا جیسے کیا ہے آپ نے، بس جہاں پر آپ ہیں سامنے دیکھ کر کے آپ پھر آپ نکلیں گے صفا کے لیے. یہ پڑھتے ہوئے ابدؤ بما بدا اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ پڑھ کر کے آپ کو صفا پہاڑی کے پر چڑھنا ہے. صفا مروہ وہ بہت اونچی اور بہت بڑی پہاڑی نہیں ہے، بس اس کی علامت ہے. اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا نام ہی سعی ہے. اس جگہ کو مسعی کہتے ہیں. تو جب آپ جائیں گے تو ایک گیٹ بنا ہوا ہے مسعی کی طرف جانے کے لیے، اس پر لکھا ہے الی المسعی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو مسعی کے لیے جانا ہے. انگلش میں بھی لکھا رہتا ہے، عربی میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. اسی گیٹ سے جانا ہے. اس کے کئی فلور ہیں، کچھ انڈر گراؤنڈ ہے، کچھ آپ کو فرسٹ فلور کیا جس کو کہا جائے گراؤنڈ فلور ہے، پھر اس کا فرسٹ فلور سیکنڈ تھرڈ تک ہے. تو آپ انڈر گراؤنڈ بھی جا سکتے ہیں. عموماً لوگ ڈھال چڑھ کر کے گراؤنڈ فلور میں ہی طواف کرتے ہوئے سعی کرتے ہوئے ملیں گے، جیسے ہم لوگوں کا معمول یہی رہا ہے. تو آپ جب چلیں گے تو آپ پہلے صفا کی طرف پہنچیں گے. صفا پر پہنچنے کے بعد صفا پہاڑی کی علامتیں ہوں گی، اور اس کو بہت دور سے اب اس کو گھیر دیا ہے، اور بہت قریب تک اب آدمی پہلے چلا جاتا تھا، اب نہیں جا پاتے ہیں. اب وہیں پر آپ جو ڈھال ہے اسی ڈھال پر سے آپ کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو بیت اللہ نظر آئے گا. بیت اللہ کو دیکھ کر کے پھر وہاں پر آپ نیت کر لیجئے اور دعا کر لیجئے کہ اللہ میں 7 چکر صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کی نیت کرتا ہوں، تو اس کے لیے اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. یہ کہتے ہوئے یہ آپ کی نیت ہو گئی، اور پھر دعا کیجئے آسانی کے لیے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں آپ تفصیل سے دعا کیجئے، خوب جم کر کے مانگیے. پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ تفصیل سے دعا کیجئے، اور بیچ میں آپ مختصر دعا کرتے رہیے. بلکہ یہ پورا جو ہمارا چلنے والا صحیح کا راستہ ہی جو ہے، یہ پوری اس کے اندر دعا ہی مانگی جاتی ہے، دعا ہی پڑھی جاتی ہے. اس لیے الگ سے بہت تفصیل کے ساتھ آدمی دعا میں دھیان نہیں لگتا ہے، اس لیے دعا پڑھتے ہوئے پورے راستے میں ہمیں مانگتے ہیں. صفا کے ذریعے سے، صفا پہاڑی سے پھر ہمیں دائیں طرف سے ہمیں اپنے سعی کو شروع کرنا ہے. چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے اور دعائیں جو لکھی ہوئی ہیں اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں صفا سے شروع کرنا ہے. کچھ دور چلنے کے بعد میلین اخضرین نظر آئے گا. میلین اخضرین کی ایک علامت ہے
کہ اوپر چھت پر گرین کلر کی چھوٹی چھوٹی بڑی خوبصورت بتی لگی ہوئی ہے پورے دوڑنے کی جگہ، جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ آپ کے سامنے مختصراً پہلے آ چکی ہے کہ وہ راستہ ہے، اور وہاں پر مردوں کو دوڑ کر کے چلنا ہے، عورتوں کو اپنی رفتار سے چلنا ہوتا ہے، اپنی چال چلنی ہوتی ہے۔ جہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے دوڑ کر کے طے کیا تھا، اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی، نظر سے اوجھل ہو گئی تھی، تو اس راستے کو انہوں نے دوڑ کر کے پار کیا تھا۔ اس لیے وہ ان کی دوڑ اور ان کی محنت قیامت تک آنے والی ساری عورتوں کی طرف سے کافی ہے۔ اب وہ مردوں کے حق میں تو باقی رہ گیا کہ یہ مرد جب بھی عمرہ کے لیے جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے اور سعی کریں گے، تو ان کو اس جگہ میں جتنی جگہ پر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے دوڑ کر کے اس کو طے کیا تھا، اس کو پار کیا تھا، تو اتنے دور مردوں کو ہمیشہ دوڑنا ہوگا۔ یہ سنت عمل ہے۔ اور وہاں کی ایک خاص دعا ہے، کیا ہے؟ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لم نعلم انک انت الاعز الاکرم۔ چھوٹی بڑی دعا اس کے اندر ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی اس کی مختصر دعائیں ہیں، لیکن اس کے اندر یہی پڑھنا ہے۔ جیسے رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک ربنا آتینا ہی پڑھنا ہے، تو اس میلین اخضرین میں دوڑتے ہوئے ہمیں صرف یہی رب اغفر وارحم واعف وتکرم انک انت الاعز الاکرم یہی دعا پڑھنی ہے۔ پھر اپنی دعا جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ ہم مروہ تک پہنچ جائیں گے۔ مروہ پر پہنچنے کے بعد وہاں پر ہمیں مختصر دعا کرنی ہے، کر لیں، اس کے بعد پھر ہمیں لوٹ کر کے صفا پر آنی ہے۔ تو صفا سے قریب ہے میلین اخضرین اور مروہ سے دور ہے۔ خیر وہاں سے آئیں گے، پہلے تو مروہ کی پہاڑی پر بھی لوگ قدم رکھ لیتے تھے، بنائے ہوئے تھے اوبڑ خابڑ، لیکن اب بہت دور سے اس کو گھیر دیا ہے کہ وہاں پر آدمی کا کھڑا رہنا ہی مشکل ہے، بس جاتے ہیں، اس کو لوٹ کر کے آنا ہے، یہ حالت ہو گئی ہے۔ خیر وہاں سے آئیں گے، پھر صفا پر آئیں گے تو آپ کا دوسرا چکر ہوگا۔ صفا سے مروہ ایک چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر۔ وہ یاد رہے کہ میلین اخضرین ہر چکر میں پڑے گا، تو اس چکر کے اندر ہمیں دوڑ کر کے رب اغفر وارحم والی دعا ہمیں پڑھنی ہے۔ تو صفا پر آئے دوسرا چکر، پھر مروہ پر گئے تیسرا چکر، پھر صفا پر آئے چوتھا، پھر مروہ پر پانچواں، پھر صفا پر چھٹا، اور پھر مروہ پر ہم پہنچیں گے تو یہ ساتواں چکر پورا مانا جائے گا۔ اور پھر وہاں پر جا کر کے جب آخری چکر ہم پورا کر لیں تو پھر ہمیں تفصیل کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں۔ اس میں ایک چیز کی سہولت یہ ہے کہ طواف کو بغیر وضو ہم نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے اندر دوران سعی اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن پھر وضو کے لیے نکلنا، پھر آنا، یہ سب بہت بھاری کام ہے، اور پھر اس میں سے جو نکل جائے گا نا پھر اس دروازے سے آ نہیں سکتا ہے، اس لیے اس کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ اس سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت ناپاکی کے عالم میں ہو گئی ہے تو ان کو اسی حالت میں ان کو طواف کرنا صحیح کرنی ہوتی ہے۔ خیر تو صحیح آپ کی اس طریقے سے ہو جائے گی، مروہ پر آپ پہنچیں گے تو آپ کی صحیح مکمل مانی جائے گی، اور پھر وہاں پر دعا کرنے کے بعد پھر آپ کا آخری عمل وہ بال کا مڈانا ہے، حجامت یعنی بال کا مڈانا ہے، یہ عمل بھی واجب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ صحیح کر کے آ گئے اور اپنے کمرہ کے اندر آ گئے، نہا دھو کر کے لباس تبدیل کر لیا، بال مڈانا بھول گئے۔ اگر ایسا ہوا تو بڑا مسئلہ اس کے اندر ہو جائے گا کہ آپ کتنا وقت اس کے اوپر گزار چکے ہیں۔ اگر ایک دن گزار دیے تو دم پہ واجب ہو جائے گا، پھر اور بھی اس کے اوپر بہت کچھ ہے، مولانا بتائیں گے۔ تو خیر ہمیں یاد رہے کہ جیسے ہی ہماری سعی پوری ہوگی تو اب ہمیں بال مڈانا ہے، اور بہت ساری دکانیں آپ کو ملیں گی، بہت سارے تو راستے میں آپ کو پکڑ لے کے جائیں گے کہ چلیے حلاقہ میرے پاس آئیے، میں کوئی کہے گا میں 5 ریال لوں گا، کوئی کہے گا اور اس سے زیادہ مانگیں گے، وہ اشارہ کر کے اپنے پاس لے کر کے جائیں گے۔ ورنہ ملک عبدالعزیز گیٹ کے سامنے صفوہ جو ٹاور ہے اس کے نیچے بہت ساری سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ملیں گے، اور صفوہ ٹاور کے اوپر بھی بہت ساری دکانیں ہیں، تو آپ کہیں پہ جائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں پر کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ تقریباً فکس ہی ہوتا ہے۔ اس زمانے میں حج کے زمانے میں وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور عام دنوں کے اندر ان کا ریٹ 5 ریال کے اندر کر لیتے ہیں۔ کسی زمانے کے اندر 1 ریال اور 2 ریال کے اندر ہوا کرتا تھا، اور حج کے زمانے میں 50 ریال بھی لے لیتے ہیں۔ خیر جب یہ آپ حلق کرا لیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ عمرہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ اپنے نہا دھو کر کے اپنے ڈریس میں اپنے اس میں آ جائیں گے، اپنے کپڑے کے اندر۔ اب آپ کھا پی لیجئے، آرام کر لیجئے، جو بھی تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کر لیجئے۔ وہ سارے جو محرمات تھے، ہم نے اپنے اوپر جو چیزیں حرام کر رکھی تھی حالت احرام کے اندر، وہ ساری پابندیاں ہم سے ہٹ جائیں گی، اب ہر چیزیں ہمارے لیے حلال رہیں گی۔
یہ تو ہوا عمرہ. مولوی صاحب میں کچھ کہنا ہے؟ جو کچھ کمی کوتاہی ہوگی اس کے ہاں. تلافی کے لیے اس عمل کے اندر کچھ کمی کوتاہی اگر رہ گئی ہے اس کے تلافی کے لیے کچھ ریال صدقہ وغیرہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی تلافی فرما دے. اور ویسے بھی اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں ادا ہو سکا, اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے توفیق سے یہ عمل مکمل ہوا ہمارا. صحیح کے بعد بھی 2 رکعت وہ مستحب ہے. بعض لوگ پوچھتے تھے وہ کہاں پڑھیں گے. اگر پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مسجد حرام کے اندر آنا پڑے گا, وہاں نہیں پڑھ سکتے, یا مطاف میں یا مسجد حرام میں. لیکن آدمی اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ بشاشت باقی نہیں رہتی, اس لیے اگر نہ ہی پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں. پڑھیں گے تو مسجد حرام میں آ کر پڑھیں گے. اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں کہ یہاں سے جانے والے جو حجاج ہوں گے سب عزیزیہ ہی جائیں گے, حج کمیٹی سے جانے والے. تو وہاں پر حاجی کی سہولت کے لیے بس لگی ہوئی رہتی ہے, اور وہ بس ہر بلڈنگ کے اعتبار سے بس کا نمبر متعین ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ کے حاجی کس بس سے جائیں گے. آپ اس کا خیال رکھیں. اور یہ بس آپ کو کدئی تک لے کر کے جائے گی, وہاں پر وہ بس چلی جائے گی واپس, اور پھر وہاں پر جو بس چلے گی کدئی سے لے کر کے حرم تک وہ کامن بس ہوتی ہے. کسی بس میں آپ بیٹھ کر کے آ جائیں گے, لیکن وہاں سے پھر جب واپسی کریں گے کدئی تک وہ بس لے کر کے آئے گی, پھر وہاں سے پھر آپ کو اپنے بس سے ہی اپنے ہوٹل پر پہنچائیں گے. ورنہ سب بس کی روٹ الگ ہوتی ہے, کہیں کوئی بس کہیں لے کر چلی جائے گی, تو اس کا خیال رکھ کہ اپنے نمبر کی بس پر بیٹھیں گے. ایسا نہیں کہ آپ کے نمبر کی بس ایک ہی ہوگی, کئی ایک ہوگی, لیکن آپ کا بس نمبر آپ کا متعین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نمبر کی بس وہاں پر پہنچتی ہے. اس کا خیال رہے. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. ہاں ہاں وہ تو کل بات آ گئی تھی کہ امام صاحب کی اب پیچھے ایک جگہ متعین ہو چکی ہے حرم کے اندر, مسجد حرام میں. ہمیشہ خیال رہے کہ ہمیں اس طرف نماز نہیں پڑھنی ہے, لوگ چاہے پڑھ رہے ہوں, ہمیں اس سے بچنی ہے. حجر اسود سے تقریباً ہٹ کر کے وہ ایک دم پیچھے وہ ہیں, تو ہٹنے نہیں دیتے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ ذمہ داری آپ کی ہے. جب ایک بات آپ کو بتا دیا گیا کہ امام صاحب پیچھے سے نماز پڑھاتے ہیں, تو آپ اس کو یقینی بنائیں کہ وہ کس طرف پیچھے ہیں, لہٰذا اس طرح آپ آگے نماز نہ پڑھیں. طواف کرتے ہوئے آپ وہیں جگہ انتخاب کریں سب میں جگہ لینے کے لیے جو اس رخ پر نہ ہو, تو آپ محفوظ رہیں گے پھر انشاءاللہ. اور مسجد اچھا طواف کریں گے. ابھی آپ کو وقت رہے گا, آپ کے پاس ابھی حج کے زمانے سے پہلے آپ کے پاس ابھی بہت سارے وقت ہوں گے, تو آپ ان اوقات کے اندر کیا کریں گے اس کی پلاننگ پہلے سے آپ کر لیں کہ وہاں پر مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے نفل نماز سے افضل اور اولیٰ طواف کا کرنا ہے. تو آپ جب بھی مسجد حرام کے اندر داخل ہوں تو طواف کرنے کی نیت سے آئیں, اور کوشش یہ کریں کہ ہر نماز سے پہلے ہم ایک طواف کر لیں, ورنہ وہاں جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہم نماز پڑھ سے پہلے بھی کر لیں, نماز پڑھنے کے بعد بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ طاقت دی ہے تو ہمیں کرنا چاہیے, اور اگر کوئی معذوری ہے تو بات الگ ہے. اور روز کے اعتبار سے اگر ہم پلاننگ کر لیں گے کہ ہمیں روزانہ 10 طواف کرنا ہے, 8 کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, پلاننگ کر کے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آسانی بھی ہوگی. اور طواف کرنے سے پہلے ہم کوشش اس کی بھی کریں کہ ہمیں طواف کرنا ہے تو ہر طواف کو ہمیں کسی نہ کسی کی طرف سے کرنا ہے, تو اس کی بھی فہرست بنا لیں کہ آج ہمیں 5 طواف کرنا ہے تو 5 بہن کی طرف سے, بھائی کی طرف سے کرنا ہے, پھر ہمیں اپنے مرحومین کی طرف سے کرنا ہے, اپنے دوست احباب کی طرف سے کرنا ہے. تو جب ایک پروگرام کر کے پلاننگ کر کے چلیں گے تو بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن وہاں طواف کثرت سے کریں, اس سے بھاگنا نہیں ہے. ایک چیز تو یہ کہ جیسے بتایا گیا کہ ہمیں دعا لمبی لمبی مانگنی ہے, ابھی سے مانگنی ہے, سیکھنی ہے, اس کی کوشش کرنی ہے تاکہ وہاں اکتاہٹ نہ ہو. اسی طریقے سے وہاں پر ہمیں چلنا بہت ہے, تو چلنے کی عادت بھی ڈال لیں. حج کی تیاری میں اس کو بھی شامل کر لیں کہ ہمیں چلنا ہے. ایسا نہ ہو کہ چلنے کی عادت نہیں ہوتی ہے تو لوگ تھوڑا سا چلتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ پیر میں ایک دم بہت درد ہے, پیر پھول گیا, سوج گیا. تو یہ سب تو کہنے کی بات ہے. وہاں پر تو اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں سے ہم اس کی تیاری کے طور پر ہم ٹہلنا اور چلنا شروع کر دیں
اس لیے کہ اب وقت نہیں ہے، دیکھتے دیکھتے وقت ختم ہو جائے گا، کسی کے وہ 22 تاریخ کو، کسی کو 21 تاریخ کو، اور اس سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اب جتنا آپ کا یہاں قیام رہے گا حج سے پہلے پہلے، اس قیام کے دوران میں آپ کو وہی کرنا ہے. جس مولانا نے کہا سب سے پہلے ترجیح دینا ہے ہمیں طواف کو. اگر طواف کی ہمت نہیں ہے یا موقع نہیں ہے، کوئی بھی ایسا عذر ہے، تو پھر نماز ہے یا بیٹھو قرآن پاک کی تلاوت ہے، کچھ نہیں بیٹھ کے بیت اللہ کو ہم دیکھ دے رہے ہیں، یہ وہاں کا عمل ہے. وہاں فجر کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے، اس لیے طلوع آفتاب تک اچھا خاصا وقت رہتا ہے. اگر آدمی نماز کے فوراً بعد طواف کرنا چاہے گا تو کئی طواف کر سکتا ہے. ایسی عصر کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے تو مغرب تک آپ کئی طواف کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہوا، مان لیجیے آپ نے 2 طواف کیا یا 3 طواف کیا، نماز اس وقت نہیں پڑھنی ہے طواف کی، تو عصر کے بعد اگر آپ نے 3 طواف کر لیا تو وہ نماز کب پڑھیں گے؟ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، یہ پہلے طواف کی، یہ دوسرے طواف کی، یہ تیسرے طواف کی، اس طرح نماز پڑھنی ہے. نفل عمرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اکابرین کا ذوق یہ تھا کہ نفلی عمرہ کے مقابلے میں نفلی طواف، کیونکہ جتنی دیر میں عمرہ ہوتا ہے اتنی دیر کتنے طواف ہو جائے گا. لیکن منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن 2 نفلی عمرہ کے درمیان میں اتنا وقت ہونا چاہیے کہ کچھ بال نکل آئے، کہ جب آپ حلق کرائیں تو کچھ استروں میں بال آنا چاہیے. اس لیے کم از کم 4-5 دن کا گیپ وقفہ اس کے اندر ہونا چاہیے. اور یہاں بھی کوشش یہ ہونی چاہیے قرآن پاک کم از کم ایک قرآن ختم ہو، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو اکتفا نہ کریں، آپ گئے عمل کرنے کے لیے، اس لیے سب سے مقدم ہے طواف، اس کے بعد ہے نفل نماز یا قرآن پاک کی تلاوت. وہاں بھی آپ درود شریف بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، وہاں منع نہیں ہے. چل درود شریف، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہیں اچھا، وہاں پر ہر عمل کا ثواب 1,00,000 گنا ہو جاتا ہے. نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ کہیں گے تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. حرم کے اندر ہر وقت 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں. وہاں پر 60 رحمتیں تو طواف کرنے والوں پر اترتی ہیں، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں صرف محبت کی نگاہ سے، عظمت کی نگاہ سے بیت اللہ کو دیکھنے کے والے کے اوپر اترتی ہے. اس لیے اس کا خیال رہے. ایک مغالطہ لوگ یہ دیتے ہیں، جو ذرا سا سہولت پسند لوگ ہوتے ہیں، بھئی مکہ مکرمہ میں کسی مسجد میں نماز پڑھ لیں اتنا ہی ثواب ملے گا، تو پھر فرق کیا ہوا حرم شریف کا غیر حرم کا؟ یہ صرف حرم سے متعلق ہے، چاہے اس کی جماعت کتنے دور تک کیوں نہ چلی جائے. عید کی نماز بھی تھی 3 کلومیٹر تک وہ صف لگی ہوئی تھی، تو وہ متصل صف تھی حرم شریف سے. تو حرم کے نماز میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. لیکن جو دوسری مساجد ہیں وہاں ایسا نہیں ہے، ورنہ پھر حرم کا اور غیر حرم کا فرق کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. اچھا، نماز میں مولوی صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ نماز بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے، کہیں پر فصل صف کا ہو جاتا ہے. ہاں، اس میں یہ دیکھنا چاہیے، بہت سے لوگ آگے جگہ ہونے کے باوجود پیچھے صف لگا لیتے ہیں اور لگتی چلی جاتی ہے. بعد میں آدمی جاتا ہے تو دیکھتا ہے کرے یہ تو صف یہاں تک لگی ہوئی ہے، حالانکہ آگے جگہ خالی ہوتی ہے. صفوں کا تسلسل اگر نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی. آپ کوشش کریں اس کے. اب اس میں دیکھیے ایک شکل یہ، مان لیجیے کسی مسجد کے اندر وہ ہے کیا نہیں مسجد کے اندر وضو کرنے کا جو تالاب ہوتا ہے، حوض، ایک آدمی حوض کے پیچھے سب پہ جگہ لے لیا اور آگے پورا حوض کا فاصلہ ہو گیا، لیکن دائیں بائیں تو تسلسل ہے نا صفوں کا، ایسے بھی ہوگا تو بھی نماز ہو جائے گی. لیکن بہرحال کوشش کرنا چاہیے آگے سے آگے پہنچ کر کے جگہ سب پہ لینی چاہیے. یہ دیکھ کر کے کہ لوگ ہمارے ہوٹل کے اندر لوگ ہوٹل ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں حرم کی آواز سن کر کے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہلٹن ٹاور کے اندر تو باقاعدہ مسجد بنی ہوئی ہے، لوگ اسی کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں حرم کی، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کہ ہمیں حرم سے اتصال چاہیے، صفوں کا اتصال، ملی ہوئی صف ہونی چاہیے تبھی نماز ہوگی. اس کا خیال رہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. اصل تو یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بالکل نہیں جائز ہے، لیکن جو بڑی مساجد ہوں اور بڑی مسجد کی حد یہ ہے کہ 60 فٹ لمبی 60 فٹ چوڑی ہو. حرم شریف تو بہت بڑی ہے، لہٰذا وہاں اتنی کی گنجائش ہے
کہ طواف کرنے والا طواف کے دوران میں نمازی کے آگے سے بلا تردد گزر سکتا ہے، لیکن جو طواف نہیں کر رہا ہے وہ نمازی کی بالکل سجدہ کی جگہ سے نہ گزرے، بلکہ کم از کم 2 صف کا گیپ ہونا چاہیے، تاکہ جب آدمی نماز میں قیام میں کھڑا ہو تو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس دائرے کے اندر، اس رینج کے اندر سے نہ گزرے، اس کے بعد سے وہ کم 2 صف ہوتا ہے، 2 صف کا گیپ۔